اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا۔ ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ میرے معزز پاکستانی بھائیوں، آپ سب کو حاجی طاہر نوید کی طرف سے السلام علیکم۔ کل کے ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی 8 نشستوں میں سے 6 عمران خان صاحب آسانی سے جیت گئے، اور پنجاب میں بھی 3 ضمنی الیکشن تھے صوبائی اسمبلی کے، اس میں سے 2 سیٹیں جیت گئے عمران خان صاحب۔ یہ عمران خان صاحب کی اور ان کے بیانیے کی جیت ہے۔ عمران خان کا بیانیہ ہے کیا کہ پاکستان میں انصاف کی حکومت ہو، رول آف لا ہو، عوام کی قسمت کا فیصلہ عوام کی مرضی کے مطابق ہو، مگر بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کی اچانک وفات کی وجہ سے جو سیاسی شرازہ بکھرا تھا، وہ آج تک جن مقاصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا پورے نہیں ہو سکے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اور تقریباً 15 لاکھ افراد نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنی عزتیں نچھاور کر کے، نوجوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اور بچوں نے اپنی معصومیت پاکستان پر نچھاور کر دی۔ مگر پاکستان بننے کے بعد پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ تھے کیا؟ وہ یہ تھے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، انصاف کا نظام، برابری کا نظام، مساوات کا نظام، مگر وہ آج تک عوام کے نصیب میں نہیں ہوا، جس کی وجہ سے عوام نے قربانیاں دی اور آج تک دے رہی ہے۔ کل کے ضمنی انتخابات کا جو نتیجہ ہے وہ اسی قربانیوں اور جہد مسلسل اور تجدید عہد ہے کہ ہم پاکستان میں انصاف کا نظام لانا چاہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان کرپشن، اقربا پروری، ناانصافی کی اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اب بھی پاکستان میں انصاف کی حکومت، عدل کی حکومت قائم نہ ہوئی تو پاکستان کا وجود خاک بدہن قائم رہنا مشکل ہے۔ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے الحمدللہ وجود میں آیا ہے، مگر ان کے جتنے بھی آج تک حکمران آئے ہیں وہ اس بات کی نفی کرتے رہے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ رشوت چھپ کر لی جاتی تھی، آج ببانگے دوہل رشوت ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر باقاعدہ سودے بازی ہوتی ہے کہ کتنے میں آپ کا کام ہوگا اور کیوں کر ہوگا اور کیسے ہوگا۔ ناجائز کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، جائز کام کے لیے آپ کو عمریں بیت جاتی ہیں۔ ہمارے عدل و انصاف کا جو نظام ہے، عدالتی نظام ہے، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے، بلکہ ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ اگر ہم پاکستان بننے سے پہلے کا نظام دیکھیں، غلام جب ہم برطانیہ کے غلام تھے، انگریزوں کے غلام تھے، تو مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج کا نظام اس سے بھی بدتر ہے۔ مثلا آپ نکال کے دیکھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے 1947 سے پہلے لاہور میں کتنے قتل ہوئے تھے اور کتنے قاتلوں کو سزا ہوئی تھی۔ اگر لاہور میں اس وقت، میرا اندازہ ہے چھوٹی موٹی غلطی کے علاوہ، اگر لاہور میں ایک سال میں 100 قتل ہوا ہوگا نا تو 95 کو سزا ہوئی ہوگی۔ میں بڑے اختصار سے کہہ رہا ہوں، اور وہ 95 بھی ان میں سے زیادہ تر کو سزائے موت ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد جو کم سے کم سزا ہوگی وہ کالا پانی اور عمر قید ہوگی۔ آج کی طرح قاتل سڑکوں پر دندناتے نہیں پھرتے۔ پاکستان بننے سے پہلے اگر کہیں ڈکیتی ہوتی تھی تو بازیاب ہوتی تھی۔ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، اگر لاہور شہر میں 100 ڈکیتی ہوئی ہوگی نا تو 100 نہیں تو 95
حکومت نے اس وقت کی انگریز حکومت میں، جس کو ہم کہتے ہیں جہاں جس کے ہم غلام تھے، اس نظام کے تحت، اس نظام میں جس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا تھا، آزادی حاصل کی تھی، وہاں پر 95 لوگوں کو سزا ہوئی ہوگی۔ آج اس سال 2022-23 میں لاہور میں 1000 اگر قتل ہوا ہے تو بتائیں کتنے لوگوں کو پھانسی ہوئی ہے؟ اگر لاہور میں 1000 ڈکیتی ہوئی ہے اس سال میں 12 ماہ میں، تو کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے؟ اول تو ڈاکو پکڑے نہیں جاتے، اگر پکڑے جاتے ہیں تو پھر عدم ثبوت کی بنا پر رہا ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ڈاکو مارا جاتا ہے نا تو ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے پولیس افسران تھے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مبینہ طور پر وہ ڈکیتی بازیاب کراتے ہیں، کروڑوں روپے کا لوٹا ہوا مال بازیاب کرواتے ہیں، اور پھر ڈاکو پولیس مقابلے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ آج نظام اس سطح پر کیوں چلا گیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ کسی آفس میں کسی ایک رشوت خور افسر کا یا اہلکار کا چھپ کر رشوت لینا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور آج ببانگے دخل افسر بھی رشوت لے رہے ہیں اور چھوٹے ملازم بھی لے رہے ہیں۔ کسی وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ پاکستان میں رشوت خور اور کرپٹ عناصر کا دفتروں میں اپنی نوکری کو بچانا مشکل تھا۔ آج ایماندار لوگوں کو اپنی نوکری بچانا مشکل ہے۔ اگر کسی آفس میں کوئی ایماندار افسر ہوگا تو سب نااہل لوگ، کرپٹ لوگ مل کر اس کو کہیں گے نکلو، اس پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کر یا کہیں دور اس کا تبادلہ کروا دیں گے۔ یہی حال سیاست کا ہے کہ گزشتہ 75 سال میں اگر کوئی ایماندار سیاستدان ملک میں بہتر نظام کے لیے نکلا ہے تو اس کو سب سیاستدانوں نے مل کر کارنر کر دیا ہے یا سیاست سے نکال باہر پھینکا ہے۔ اللہ اللہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عمران خان کی صورت میں ایماندار اور نئے جذبے کے ساتھ پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے ہمیں ایک شخص دیا جس کا نام عمران خان ہے، جو ملک میں انصاف اور مساوات لانا چاہتا ہے، جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہے۔ تمام سیاستدان مل کر اس کو سیاست نکالنے کے در پہ ہیں کہ کسی طرح اس کو نکال دیا جائے۔ تو ہم نے جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا وہ تھے کیا؟ وہ یہی تھے نا کہ پاکستان کو ہم نے مدینہ کی طرز پہ ایک ریاست بنانا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اور ہم بجائے وہ نظام لانے کے جو انگریزوں کا وہ جس کو رننگ نظام تھا اس وقت، اس کو بھی ہم اب ترستے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ اگر انگریز دور میں ایک سال میں 100 ڈکیتیاں ہوئی ہوں گی تو 90 یا 95 کم از کم 95 کو سزا ہوئی ہوگی اور ڈکیتیاں چوریاں بازیاب ہوئی ہوں گی۔ انگریز کے دور میں کسی کے پلاٹ کے، بیوہ کے پلاٹ پہ، یتیم کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں ہوتا تھا۔ انگریز کے دور میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ جگہ ٹیکس لے لیتا۔ آج فیشن بن گیا، طاقتور غریبوں کے پلاٹوں پر، بیواؤں کے پلاٹوں پر، یتیموں کے پلاٹوں پر، جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور جعلی کاغذ بنا کر اور عدالتوں سے وہ ریلیف لے رہے ہیں۔ اور عدالتی نظام ایسا ہے مبینہ طور پر کہ آپ نے بڑے سے بڑا جرم کیا ہے تو بڑے سے بڑا وکیل کر لے، اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا اور قانون کی زد میں آ گئے ہیں، اگر آپ کے پاس وکیل نہیں ہے تو آپ سال ہر سال جیلوں میں سرتے رہیں گے۔ یہی نظام بدلنے کے لیے عمران خان نئے نظام کے لیے مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے پاکستان کو نکلا ہے، اور تمام سیاستدان اور مبینہ طور پر طاقتور لوگ جو ہیں وہ مل کر اس کو سیاست سے باہر کرنے کے در پہ ہیں۔ مگر کل کا جو فیصلہ ہے عوام کا، وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اب عمران خان کو سیاست سے بھی باہر نہیں کیا جا سکتا، اور عوام جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ دور فرمائے اور پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائے، عمران خان کے ساتھ دیں اور پاکستان کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے عمران خان کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر چلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔